اگر ہم اکٹھے ہو جائے تو یہ سیکیورٹی سٹیٹ میں جو رہنے والے ادارے ہیں یا یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہیں، کیا یہ ہمت کر سکتے ہیں ہمیں خریدنے کی یا ہمیں یہاں سے در پدر کرنے کی زندگی گزار سکتے ہیں؟ کوئی بھی ایسا مائی کا لال نہیں ہے کہ وہ یہاں سے ریکارڈنگ کے لے جائے، چندک کو لے جائے یا گوادر کو یا گیس کو۔ اس چیز کی کمی ہے اس بلوچستان میں جو ہمارے پاس نہیں ہے، قدرت کا وہ خزانہ جو یہاں پہ موجود نہیں ہے۔ میں نے ان کو کہا یہ ریکارڈنگ ہمیں دے دو، ہم آپ کا بلوچستان کا پورا، پاکستان کا پورا بجٹ بنا کے دے سکتے ہیں، لیکن وفاق ہمیشہ پیار محبت سے نہیں، بدماشی سے ہمیں بلوچستان کے حقوق کو غصب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ گوادر 700 کلومیٹر سے لے کے 800 کلومیٹر تک آپ کا کوسٹل ایریا ہے، وہی کراچی کے لوگ ہمیں نہیں چھوڑتے ہیں کہ اس بندرگاہ کو ہم آباد کر دیں۔ ان کی ریونیو پہ اثر پڑے گا۔ کس سے میں گلا؟ حقیقت میں صحیح کہا کہ انہوں نے ہمیں وہ اختیار نہیں دیا۔ یہاں وہ لوٹ رہے ہیں، یہاں کے وسائل کو لوٹ رہے ہیں، لیکن یہاں کے لوگوں کو اپنا حقوق نہیں دے رہے ہیں۔ جب حقوق نہیں ملتے ہیں، جب ظلم ہوتا ہے، تو پھر تقسیم در تقسیم ہوتی ہے، اور پھر لوگ اٹھتے ہیں، پھر پہاڑوں پہ بھی چڑھتے ہیں، پھر آوازیں بھی اٹھاتے ہیں، پھر لوگ باہر سے مدد بھی مانگتے ہیں۔ پاکستان بنا ہے، 75 سال سے چلا آ رہا ہے۔ میرا تعلق عوامی نیشنل پارٹی سے ہے۔ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ پہلے آئین ساز اسمبلی میں فخر افغان بادشاہ خان نے کہا تھا کہ یہ سیکیورٹی سٹیٹ نہیں ہونا چاہیے، ایک ویلفیئر سٹیٹ ہمیں اس ملک کو بنانا چاہیے۔ یہ اس وقت کی باتیں ہیں، اور اس وقت یہ نشاندہی کی گئی ہے سب کے لیے کہ ملک کو کس طرح چلانا چاہیے۔ 70 کی دہائی میں خان عبدالولی خان نے کہا تھا کہ ہمیں صوبائی خود مختاری ملنی چاہیے، سائل وسائل پہ اختیار ملنا چاہیے۔ کہ یہ آج کی بات ہے یا 70 سال پہلے کی بات ہے؟ اور اس وقت جب نیب تھا، ہمارے سارے اکابرین جتنے بھی قومی سیاست سے تعلق رکھتے ہیں، یا نیشنلسٹ یا قوم پرست، خان عبدالولی خان سے لے کے میر غوث بخش بزنجو، سردار عطا اللہ خان مینگل، نواب مری صاحب، خان شہید صاحب، کیا انہوں نے کیا مطالبہ کیا تھا اس ملک اور اس صوبے کے لیے؟ کیا آج ہم اس پہ باتیں کر رہے ہیں اور ہم سمجھ نہیں سکتے ہیں کہ بلوچستان کا مسئلہ کیا ہے، اور ہم اس در پدر زندگی کیوں گزار رہے ہیں؟ ہمیں تو اس وقت بھی غداری کا الزام دے کے حیدرآباد ٹریبونل بنایا گیا، اور ہم پہ ان لوگوں نے جو اس وقت ملک کو 2 ٹکڑے کر کے وہ وفادار بن گئے، اور جو ملک اور قوم کی باتیں کرتے ہیں اس کو غدار بنایا جاتا ہے۔ ایک تو افسوس کی بات یہ ہے یہاں پہ یہ ہے کہ ہمیشہ میں وفاداری کا سرٹیفکیٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ وقت گیا کہ وفاداری کون ہے اور غدار کون ہے۔ یہاں پہ غدار جو ہوتے ہیں وہ وفادار ہوتے ہیں، اور جو وفادار ہوتے ہیں وہ غدار بن جائے جاتے ہیں۔ ہمیں آج تک تمیز نہیں کی، ہمیشہ ہم اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں، ہمیشہ ہم نے کہا کہ اس ملک پہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کی تسلط ہے، بالکل ہے، کر رہا ہے، لیکن ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ اتنے جو ہم آج بیٹھے ہوئے ہیں، میرے خیال سے ہر ایک سمجھدار ہے، ہر ایک ایسی سیاسی پارٹی سے، ایک ایسے سیاسی سوچ سے تعلق رکھتے ہیں کہ اگر وہ خود نہ ہو تو ان کا باپ ہوگا، ان کا دادا ہوگا، ان کی پارٹی ہوگی، ان کو یہ سوچ ڈیولپ ہوگا کہ یہ حقوق کیا ہے اور اختیارات کیا ہے۔ ہم تو آج تک غداروں کی لسٹ میں ہیں، آج تک ہم وفادار بنے ہی نہیں ہیں۔ اور جب قومی صوبائی خود مختاری کی بات کرتے تھے 40 سال پہلے، تو ایک دن این ڈی یو میں ایک کانفرنس ہو رہا تھا، میں نے وہاں پہ ایک بہت بڑے جو مقرر تھے ان سے سوال کیا
یہ 5 سال پہلے کی بات ہے. میں نے کہا یہ 40 سال پہلے اگر یہ بات مانا جاتا کہ جی ہم پشتونستان مانگ رہے ہیں تو آپ لوگ کہتے تھے کہ ملک کو توڑنے کی بات کر رہے ہیں. اور جب ہم کہتے تھے صوبائی خود مختاری دے دو تو آپ کہتے تھے کہ یہ جو ہے یہ تو غدار ہے. تو کیا ہوا نہیں؟ 2010 میں نواب اسلم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. بلوچستان میں ان کی سربراہی میں ہم گئے, NFC ایوارڈ میں تھا, صوبائی خود مختاری بھی ملی اور پختونخوا بھی ملا. تو کیا ہم غدار ہو گئے؟ ہم اس ملک کے باشندے, اس ملک میں رہتے ہیں, ہم جولی پیل کے پھرتے ہیں کہ جی اس ملک کو بنانے کے لیے ہم بھی کردار ادا کر رہے ہیں. لیکن جب حقوق نہیں ملتے ہیں, جب ظلم ہوتا ہے تو پھر تقسیم در تقسیم ہوتی ہے اور پھر لوگ اٹھتے ہیں, پھر پہاڑوں پہ بھی چڑھتے ہیں, پھر آوازیں بھی اٹھاتے ہیں, پھر لوگ باہر سے مدد بھی مانگتے ہیں. یہ نہ کریں. اور یہ بھی میں آپ کو کہوں کہ اس کے بعد آج تک کیا بنا اس صوبے کا. اس صوبے بھی ہمارا بھی حق بنتا ہے. یہاں پہ بیٹھے ہوئے میں اتنا تفصیل سے نہیں جاتا ہوں کہ جتنی گورنمنٹ بنی ہوئی ہے صوبے کے لیے انہوں نے کیا کردار ادا کیا اور ملک کے لیے کیا کردار ادا کیا. اور یہی پیپلز پارٹی, یہی مسلم لیگ نون, اور یہ تیسری پارٹی تو ابھی آئی ہے یہ تحریک انصاف. میں شاید ہمارے دوست یہاں پہ بیٹھے ہوں گے, یہ تو پتہ نہیں بنائی پارٹی آ کے یہاں پہ ہم لوگوں پہ مسلط کر کے دی گئی, اور انہوں نے جو آواز اٹھایا اور یوں تھا جب ان کے پیچھے ہیں. کیوں ہے؟ کبھی سوچا ہم نے کیا وہ ان پارٹیوں کی غلطی ہے جو پہلے یہاں پہ گورنمنٹ کر کے چلی گئی؟ تو انہوں نے بلوچستان کا خیال تو نہیں رکھا. انہوں نے یہاں پہ ہمارے مقررین نے کہا کہ گوادر پہ کیا ہو رہا ہے. ہمارے ریکارڈنگ پہ یہ نواب صاحب مجھے خود کہہ رہا تھا کہ مجھے آفر ہوا ہے, بیٹھے ہوئے ہیں, کہ جی اس ریکارڈنگ پہ آپ سائن کریں, آپ کو ہم $2 کروڑ آپ کو دیں گے. انہوں نے نہیں بھیجا. ہم اس خطے اس پرزند ہیں, یہاں کے رہنے والے ہیں, میں گواہ ہوں ان کے ساتھ. تنخواہیں نہیں ملتی تھی ہمیں. نواب صاحب آگے تھا اور ہماری کیبنٹ ان کے پیچھے, تو میں اس وقت نواب صاحب کے ساتھ ریونیو منسٹر تھا. تو ہماری یہ حالت ہے. ہم کس چیز کی کمی ہے اس بلوچستان میں جو ہمارے پاس نہیں ہے؟ قدرت کا وہ خزانہ جو یہاں پہ موجود نہیں ہے. میں نے ان کو کہا یہ ریکارڈنگ ہمیں دے دو, ہم آپ کا بلوچستان کا پورا, پاکستان کا پورا بجٹ بنا کے دے سکتے ہیں. لیکن وفاق ہمیشہ پیار محبت سے نہیں, بدماشی سے ہمیں بلوچستان کے حقوق کو غصب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. گوادر 700 کلومیٹر سے لے کے 800 کلومیٹر تک آپ کا کوسٹل ایریا ہے. وہی کراچی کے لوگ ہمیں نہیں چھوڑتے ہیں کہ اس بندرگاہ کو ہم آباد کر دیں. ان کی ریونیو پہ اثر پڑے گا. کس سے میں گلہ کر لوں؟ پنجاب سے گلہ کروں, سندھ سے کروں, پختونخوا سے کروں؟ ہمیں تو اپنے لوگ ہی ہمارا استحصال کر رہے ہیں. ہمیں تو آگے بڑھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے ہیں. آبادی کم, رقبہ زیادہ. لوگ دوستوں نے سارے آپ کو بریفنگ دے دی. حقیقت میں صحیح کہا کہ انہوں نے ہمیں وہ اختیار نہیں دیا. یہاں وہ لوٹ رہے ہیں, یہاں کے وسائل کو لوٹ رہے ہیں, لیکن یہاں کے لوگوں کو اپنا حقوق نہیں دے رہے ہیں. تعلیمی نظام ہمارا تباہ, ہیلتھ کا نظام ہمارا تباہ. ٹھیک ہے, اس کے ذمہ دار یہاں پہ پارلیمنٹ ہے. فنڈ نہیں ملنی چاہیے, لیجسلیشن کرنی چاہیے, قانون سازی کرنی چاہیے, بہتر سے بہتر قانون سازی کرنی چاہیے. لیکن یہ کس نے ہمیں اس عذاب میں ڈال دیا؟ وہی وفاقی جو پالیسیاں ہیں وہ آج تک کمزور جا رہی ہے. آپ کی فارن پالیسی, آپ کی انٹیریئر پالیسی, آپ کا امن و امان, 2008 سے لے کے 2013 تک عوامی نیشنل پارٹی نے کون سی قربانی نہیں دی؟ 960 لوگوں کو شہید کیا. آج میاں افتخار کا بیٹا کہاں پہ, کس کے سامنے, کس بے دردی سے کیا؟ اب بشیر بلور کا حق یہاں پہ ان کی حالات آپ نے دیکھی. ان کا بیٹا شہید ہوا. یہاں پہ ہمارے بلوچستان میں ہمارے اکابرین شہید ہوئے, کسی نے آواز اٹھائے؟ آج بھی ہمیں دھمکیاں مل رہی ہے. آج ایمل ولی کو بھی دھمکی مل رہی ہے, آج اسی میاں افتخار کو بھی دھمکی مل رہی ہے, آج ہمیں بھی مل رہی ہے. کون کر رہا ہے؟ کس طریقے سے ہماری سسٹم ہے جو ہم نے اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے؟ ہم نے ایک دوسرے کے دکھ کو اپنایا نہیں.
آپ مجھ پہ خوش نہیں، میں آپ پہ خوش نہیں، آپ میرے غم میں شریک نہیں، میں آپ کے غم میں شریک نہیں. یہی تو ہوتا ہے. ہم خود تقسیم تر تقسیم ہیں. اگر آج اس اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے یہی لوگ اکٹھے ہو جائیں، میں آپ کو حقیقت کہتا ہوں کہ یہ بلوچستان کا کوئی نہیں لوٹ سکتا ہے. کوئی بھی ایسا مائی کا لال نہیں ہے کہ وہ یہاں سے ریکارڈنگ کے لے جائے، چندک کو لے جائے، یا گوادر کو، یا گیس کو. سوئی میں گیا تھا، سوئی کے لوگ جو ہیں گیس کے پائپ کو حقان عباسی صاحب توڑ کے وہ گیس جلاتے ہیں اور اپنا گزارا کرتے ہیں، اور خیموں میں ابھی تک رہتے ہیں. کیا پورا پاکستان اس گیس سے چل رہا ہے؟ اور ہم اب سوئی کے لوگوں کو بہتر زندگی نہیں دے سکتے. اور آج بھی ہم جولی پھیلائے ہوئے اسلام آباد میں شہباز شریف صاحب سے کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا NFC کا حصہ ہمیں دے دے، ہمارے پاس تنخواہیں نہیں ہے. PPL جو یہاں پہ پورے پاکستان کو چلا رہا ہے گیس، 30 ارب روپے ابھی تک ہمارا 12 سال سے قرضہ ہے، وہ نہیں دے رہے. پرائم منسٹر صاحب آتے ہیں صوبت پور میں اعلان کر دیتے ہیں کہ 100 ملین کا سکول بنا لیں، اور پھر بنانے کے لیے بلوچستان کو کہتے ہیں فنڈ آپ دے دو. اور سیلاب میں 10 ارب کا اعلان کرتے ہیں، 1 روپے نہیں دیتے ہیں. ڈونرز کنٹریز جتنا بھی کس چیز پہ آپ بات کرو گے، ترکی سے لے کے، سعودیہ سے لے کے، جرمنی سے لے کے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، ملینز در ملینز ڈالرز ایروز دیتے ہیں. آج تک بلوچستان کو 1 روپے نہیں ملا ہے. کیوں نہیں ملتے ہیں؟ وہی بات ہے جو رفیع اللہ کاکڑ صاحب نے کہا کہ ہماری حیثیت پارلیمنٹ میں کچھ ہے ہی نہیں. ہم نے کہا صوبائی اسمبلی کی سیٹیں، قومی اسمبلی کی سیٹیں بڑھا دے برابری کی بنیاد پہ. سینٹ نے منظوری دی، قومی اسمبلی نہیں دے رہا ہے، کیونکہ بلوچستان میں تھوڑی سی قوت آ جائے گی. ان کو ڈر ہے. ہم میں ٹیلنٹ میں ہے، ہم پولیٹیکل ورکرز ہیں. بلوچستان میں ہر وہ چیز ہے جو وہ ہر سٹیج پہ، ہر میدان میں وہ آ بھی سکتے ہیں، لڑ بھی سکتے ہیں، جیت بھی سکتے ہیں. لیکن ہم کو موقع نہیں دیتے یہ لوگ. آپ سے یہ سوال میں نہیں کرتا ہوں، میں پورے پاکستان سے سوال کرتا ہوں. اس میں ہماری بھی پارٹی ہے، وہ سب کی پارٹیاں ہیں، کہ بلوچستان کی یہ ہماری جو درپدری ہے، اس میں آپ لوگوں کا برابر کا حصہ ہے. اگر ہم اکٹھے ہو جائے تو یہ سیکیورٹی سٹیٹ میں جو رہنے والے ادارے ہیں، یا یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہیں، کیا یہ ہمت کر سکتے ہیں ہمیں خریدنے کی، یا ہمیں یہاں سے در پدر کرنے کی زندگی گزار سکتے ہیں؟ لیکن ہم خود ان کے کھلونے بنے ہوئے ہیں، اور نظریات کو ہم نے بھول گئے. اور نظریات اور پارلیمنٹ 2 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے. نظریات کی بنیاد پہ ہم پارلیمنٹ میں جاتے ہیں، ووٹ لیتے ہیں. نظریہ بک نہیں سکتا ہے، پارلیمنٹ بک سکتی ہے. کبھی بھی نظریہ بک نہیں سکتا ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں، میرے وجود میں اگر باچا خان اور خان عبدالولی خان کا وہ عدم تشدد کا فلسفہ ہے تو میں وہ کبھی نہیں بیچ سکتا ہوں. شاید میں پارلیمنٹ بیچ سکوں. تو پارلیمنٹ ہمارا مین مقصد نہیں ہونا چاہیے، نظریہ ہمارا مین مقصد ہو جانے. اور اس نظریے کی بنیاد پہ ہم نے اس ملک کو اور اس صوبے کو بنانا ہے. اور اس نظریے کی بنیاد پہ اگر ہمارے ساتھ وفاق دے دیں، اور وفاق میں بڑی پارٹیاں 2 ہے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ. اور انہوں نے ابھی بھی اس بلوچستان کا استحصال کر رہے ہیں. کل کا ہماری ویڈیو جو فائنانس کے منسٹر کی حیثیت سے ہم نے ان سے، ہمارے چیف منسٹر جس طرح بھی ہے اس ملک کے لیے پھر بھی لڑنے والا، اس صوبے کے لیے لڑتے ہیں. کوئی بھی یہاں پہ شاید وہ اپنا ضمیر اتنا تک بیچتے ہیں اس پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے، لیکن وہ اپنے بچوں کے حقوق کو نہیں بیچ سکتے ہیں. اس فرزند بلوچستان سے اگر وہ تعلق رکھتے ہو، چاہے وہ بلوچ ہو، چاہے وہ پشتون ہو. میں آپ کو حقیقت ہے، میں جتنا بھی بکوں گا، لیکن میں اتنا نہیں بکوں گا کہ ہم اپنے بچوں کی پیٹ اور اس کی روٹی کو کھینچ کے کسی اور کے حوالے کر دوں. یہ کبھی نہیں کر سکتا ہوں. اور یہ بلوچستان میں ہر رہنے والا بلوچ، پشتون، ہزارہ، سیٹلر کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ بلوچستان میں رہتے ہوئے اس پارلیمنٹ میں وہ یہاں کے وسائل کو کسی اور کے حوالے کر دیں. لیکن وہاں پہ جب ہم بیچتے ہیں، قرارداد ایک سفارش ہوتی ہے. ہم نے 50 قسم کی سفارش طے کی ہے، 500 قسم کی سفارش طے کی ہے. کسی قرارداد پہ آج تک کوئی عمل درآمد اس بلوچستان کا ہوا ہے؟
کیونکہ وہاں پہ ہماری اکثریت ہے ہی نہیں. وہی 17 سیٹیں ہیں, وہی 20 سیٹیں ہیں. کوئی اہمیت ہی نہیں دیتا ہے, کوئی آتا ہی نہیں ہے, اور وہ وہاں پہ بات کرتے ہیں, اس کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے. ایجوکیشن میں ہماری حالت اتنی درپدر ہے کہ HSN میں پڑھنے والا اور مری میں پڑھنے والا پھر آ کے ہمارے ٹاٹ والے کے ساتھ کہتا ہے مقابلہ کر لیں. آپ نے ہمیں بنایا اس طرح کے. ہمارے کوئٹہ میں کتنے نظام تعلیم ہیں, 5 قسم کے اسکولز ہیں, 10 قسم کے. میرا بیٹا بڑے بڑے اسکولوں میں پڑھتا ہے اور غریب کا بیٹا ٹاٹ پہ بیٹھ کے. پالیسی ہے ہی نہیں, سسٹم ہے ہی نہیں, لوٹ مار ہے. تو میں حقیقت میں حاجی صاحب آپ کی اس جو آج کا آپ کا جو فورم پہ آپ لوگوں نے یہ مجلس بنایا ہوا ہے, حقیقت میں اگر ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی ہم برے ہوں گے لیکن ہمارے ایک ایسی تاریخ ہے 100 سالہ کہ ہم آپ کے ساتھ ہمیشہ رہیں گے, اور ہمیشہ ہم یہ کوشش کریں گے کہ اس بلوچستان کے مسائل کو حل کریں. جوڈیشل کمیشن کا فیصلہ کوئی نہیں مانتا ہے. ہمارے 65 وکلا